بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 9 آرٹس ایجوکیشن کے انتہائی اہم اور موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو دھیان سے بچوں آپ نے ان ایم سی کیوز کو سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ پہلا ایم سی کیوز ہے کہ وحی کا عمل، وحی کا علم ڈیش کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو وحی کا علم قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور دوسرا ایم سی کیوز ہے بچوں کے قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم ڈیش کے بارے میں آیا۔ تو قرآن پاک میں سب سے پہلا جو حکم ہے وہ علم کے بارے میں آیا، ٹھیک ہے، اقرا، پڑھو۔ اور اس سے علم کی اہمیت کا بھی واضح ہوتی ہے۔ تھرڈ ہے کہ درج شدہ میں سے کون سا ذریعہ ثقافت کو نسل در نسل منتقل کرتا ہے؟ تو وہ تعلیم ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ فورتھ ہے بچے کے اولین اساتذہ ڈیش ہوتے ہیں۔ تو بچے کے اولین اساتذہ والدین ہوتے ہیں، اسی لیے جو گھر ہوتا ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بچوں ایم سی کیوز نمبر 5 ہے آپ کے پاس کہ درج ذیل میں سے کون سی ایک ایسی منظم سرگرمی ہے جس میں فرد اپنی تخلیقی صلاحیتیں کام میں لاتا ہے؟ تو فرد اپنی تخلیقی صلاحیتیں آرٹ میں جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہیں۔ انسان کی تمام جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ آرٹس میں اجاگر ہوتی ہیں۔ 6 ہے کہ کس کے مطابق معاشرتی زندگی کی تشکیل نو ہی اصل میں تجربے کی تنظیم نو ہے؟ تو یہ بات جان ڈیوی نے کہی تھی۔ اور 7 ہے کہ فرد میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی نوعیت ڈیش نہیں ہوتی۔ تو فرد میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی نوعیت یکساں نہیں ہوتی، یعنی سب میں مختلف ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد بچوں آپ کا ایم سی کیوز نمبر ہے 8 کہ کس عمر میں بچہ اپنی جنس پہچاننے لگتا ہے؟ تو بچہ بچپن میں ہی اپنی جنس کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے جب اس کی عمر 4 سے 5 سال کے قریب ہوتی ہے۔ 9 ہے کہ 6 سال کی عمر تک بچے کا ذخیرہ الفاظ عموماً ڈیش سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ 2500 سے زیادہ الفاظ جو ہے بچہ 6 سال کی عمر میں تقریباً سیکھ لیتا ہے۔ اور 10 ہے کہ تعلیم کے ذریعے پیدا ہونے والی تبدیلیاں ڈیش قسم کی ہوتی ہیں۔ تو تعلیم کے ذریعے پیدا ہونے والی تبدیلیاں قدر مستقل ہوتی ہیں، یعنی یہ تبدیلیاں دیر تک یا مستقل طور پر انسان میں موجود رہتی ہیں۔ 11 ہے کہ تعلیم فرد کو پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور 12 ہے کہ درج شدہ میں سے کس کا تعلق انفرادی اختلاف سے نہیں؟ تو اس کا تعلق نظر کمزور ہونا، یہ ایک نقص ہے، بیماری ہے، اس کا تعلق جو ہے انفرادی اختلاف سے نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد ہے جی بچوں 13 ایم سی کیوز ہے آپ کے پاس کہ گھر بچے کی تربیت کس انداز میں کرتا ہے؟ تو گھر بچے کی تربیت جو ہے وہ غیر رسمی انداز میں کرتا ہے، ٹھیک ہے، غیر رسمی یعنی جس میں کوئی نصاب یا کوئی سلیبس وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور 14 ہے کہ کس آئینی ترمیم کے بعد نصاب سازی کا اختیار صوبوں کو منتقل کر دیا گیا؟ تو یہ 8ویں ترمیم کے بعد۔ اور 15 ہے بچوں کے کمیونٹی معاشرے کی اکائی ہوتی ہے جہاں لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہ 15 ایم سی کیوز ہیں بچوں، اور نیکسٹ جو 15 ایم سی کیوز ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ فرسٹ ایم سی کیوز ہے تعلیم کا بنیادی مقصد ڈیش ہے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد علم حاصل کرنا ہے۔ بچہ اپنی ابتدائی تربیت ڈیش سے حاصل کرتا ہے، تو بچہ ابتدائی تربیت گھر سے حاصل کرتا ہے۔ جو چیز تجربے اور مشاہدے میں آئے وہ سائنس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، سائنس نام ہی مشاہدے اور تجربے کا ہے۔ فورتھ ہے انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے
والے اہم ترین عمل ڈیش ہیں، تو اہم ترین جو عمل ہے وہ تعلیم ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی بچوں ففتھ ہے کہ ماضی میں تہذیب و ثقافت کس طرح منتقل ہوتی تھی، تو وہ نسل در نسل منتقل ہوتی تھی۔ سکس ہے درج شدہ میں سے کون سا انفرادی اختلافات نہیں ہے؟ انفرادی اختلافات نظر کا کمزور ہونا نہیں ہے۔ تدریسی کتب کی اشاعت ڈیش کی ذمہ داری ہے؟ پنجاب بک بورڈ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ بک بورڈ کی، ٹیکسٹ بک یہ ہر صوبے میں ہے، ٹیکسٹ بک بورڈ۔ اس کا کام ہوتا ہے کہ کتابیں لکھوانا اور اسکولوں تک پہنچانا۔ اور ایٹتھ ہے کہ امام غزالی نے نصاب کو ڈیش حصوں میں تقسیم کیا، تو امام غزالی نے نصاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فرض عین اور فرض کفایہ۔ کس کے بقول انسان ایک معاشرتی حیوان ہے؟ تو یہ ارسطو نے کہا تھا، ٹھیک ہے، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، یعنی کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کی یا معاشرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ 10واں ہے کہ مخصوص تعلیم اداروں میں مخصوص اساتذہ اور نصاب کے ذریعے دی جانے والی تعلیم رسمی تعلیم کہلاتی ہے، اور جو گھروں میں تعلیم دی جاتی ہے وہ غیر رسمی ہوتی ہے، جو شارٹ کورسز کیے جاتے ہیں وہ نیم رسمی ہوتے ہیں۔ اور 11 ہے کہ بچہ اپنی باتوں کو زیادہ مدلل بنانے کی کوشش کب کرتا ہے؟ تو وہ جب وہ بلوغت میں ہوتا ہے، یعنی جوانی کے دور میں جب قدم رکھتا ہے۔ 12 ہے اعلیٰ سطح پر تحقیق میں سہولیات کے لیے کون سا ادارہ مددگار ہے؟ تو وہ ہے HEC، ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ اور 13 ہے کس دور میں جسم کے اعضاء کا تناسب متوازن اور خوبصورت نہیں رہتا؟ بلوغت میں، کیونکہ اس دور میں جسم میں کافی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ 14 ہے انسان میں تبدیلی کا عمل ڈیش ہے؟ تو تبدیلی کا عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ 15 ہے کس کے مطابق علم مسلمان کی گم شدہ میراث ہے؟ جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کرو، یہ مولا کائنات علی اور مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے۔ اب نیکسٹ 15 ہے بچوں، ان کو دیکھتے ہیں۔ بچوں مخصوص تعلیمی اداروں میں مخصوص اساتذہ اور نصاب کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے اسے رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ ربی زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ دعا کس نے سکھائی؟ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ یہ سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا ارسطو۔ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد معلومات کا حصول ہے۔ ڈیش میں بچہ اپنی باتوں کو زیادہ مدلل بنانے کی کوشش کرتا ہے بلوغت میں۔ نشو و نما سے مراد ہے ذہنی ترقی۔ تعلیم کے ذریعے پیدا ہونے والی تبدیلیاں مستقل قسم کی ہوتی ہیں۔ اور پھر بچوں 7 ہے آپ کے پاس کہ 8 ہے ذیل میں سے ایک جواب کا تعلق انفرادی اختلافات سے نہیں ہے، نظر کا کمزور ہونا۔ کمیونٹی معاشرے کی اکائی ہوتی ہے جہاں لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ مالی حالت بہتر بنانے کے لیے گھر بچے کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ گھر غیر رسمی انداز میں کرتا ہے۔ بچے کی ابتدائی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے، جہاں وہ اٹھنا بیٹھنا چلنا اور بولنا سیکھتا ہے۔ اسکول ڈیش میں معاشرے کی مدد کرتا ہے معاشی زندگی کی تیاری میں۔ آدم علیہ السلام زمین پر آنے سے پہلے ڈیش علوم حاصل کر چکے تھے؟ سائنسی علوم حاصل کر چکے تھے۔ 14 ہے علم التعلیم کے 2 رخ ہیں، یہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے۔ اور اس کے بعد بچوں 15 ہے کہ 6 سال کی عمر میں بچے کا ذخیرہ الفاظ 2500 سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ ٹوٹل بچوں 45 MCQs میں نے ابھی تک آپ کو بتائے ہیں۔
اب آپ کی بک میں جو MCQs ہیں وہ بھی بچوں دیکھ لیجیے، اور یہ MCQs بچوں آپ کی بک میں ہے کہ انسان کو معاشرتی حیوان سمجھتا تھا ارسطو، بچے کی تعلیم کا اولین مرکز گھر ہے، ربی زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ اور ترقی عطا فرما، یہ دعا کس نے سکھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اور قومی ثقافت کو نسل در نسل تعلیم منتقل کرتی ہے۔ انسان جن طریقوں سے علم حاصل کرتا ہے وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے؟ رسمی تعلیم، غیر رسمی تعلیم اور نیم رسمی تعلیم۔ حضرت آدم زمین پر آنے سے پہلے علم حاصل کر چکے تھے، سائنسی علم حاصل کر چکے تھے۔ اور اس کے بعد ہے جی، دنیا میں اعلیٰ منصب کے لیے علم حاصل کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے۔ اور نیکسٹ ہے کہ تعلیم کا سب سے اہم فریضہ ہے، تعلیم کا سب سے اہم فریضہ ہے معاشرتی زندگی کی تشکیل نو۔ اس کے بعد ہے بچوں نیکسٹ کہ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد معلومات کا حصول ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت ناخواندہ ہے۔ جو چیز تجربے اور مشاہدے سے آئے کہلاتی ہے سائنس کہلاتی ہے۔ تعلیم کے اہم وظائف کی تعداد 3 ہے، ٹھیک ہے؟ تحفظ ثقافت، اس کے بعد ہے جی منتقلی ثقافت اور تشکیل ثقافت، یہ 3 جو ہیں وہ وظائف کی تعداد ہے۔ اس کے بعد ہے جی بچے کی ابتدائی تربیت ہوتی ہے گھر میں ہوتی ہے۔ گھر اور سکول بچے کی تربیت کرتے ہیں، ذہنی، اخلاقی، جسمانی، تینوں طرح کی جو تربیت کرتے ہیں۔ گھر بچے کی تربیت کرتا ہے غیر رسمی انداز میں۔ تعلیم کون سا بنیادی کام انجام دیتی ہے؟ علم کی منتقلی ہوتی ہے، ثقافت کی حفاظت و منتقلی ہوتی ہے، مہارتوں کی منتقلی ہوتی ہے، علی بے جیم تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ کمیونٹی معاشرے کی اکائی ہوتی ہے جہاں لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ اور اسکول کن امور میں معاشرے کی مدد کرتا ہے؟ اسکول معاشی زندگی کی تیاری کے لیے مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی جسم کے اعضاء کا تناسب متوازن اور خوبصورت نہیں رہتا بلوغت میں۔ اور نشو و نما سے مراد ہے ذہنی ترقی۔ اور بچے اپنی باتوں کو زیادہ مدلل بنانے کی کوشش کرتے ہیں بلوغت میں۔ بچے کا ذخیرہ الفاظ تیزی سے بڑھتا ہے بچپن میں۔ طفولیت میں لسانی نشو و نما کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ذخیرہ الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تھے وہ بچوں 70+ MCQs ہیں، تو آپ نے ان کو لازمی تیار کرنا ہے، اور اس سے پہلے ماڈل پیپر کے 15 MCQs میں نے اپلوڈ کیے ہیں، تو وہ بھی آپ نے تیار کرنے ہیں انشاءاللہ، انہی میں سے یہ آپ کے MCQs آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔